تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتا کیسے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے ذرا آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی اس لیے باتیں کر رہی ہیں. اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے اڑا. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے. آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں گی. کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کا ہونی تھی. میرے لوگ پاوے پڑھن پاوے نہ پڑھن میں او گیا کر کے تقریر ہے. ابھی تک دکان نہیں کھولی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے دیکھو ہاں حالات بڑے خراب نے. میں تے سونے نوں ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نبو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے. لیکن ایک میری بات کرے بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نظر. اس کی بھی نیت اچھی سوناگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی. اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار گل سن تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا. اللہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا. میں ٹیلی فون رکھوں گا یہ ہاتھ میں تیرا میں انتظار کروں گا. مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. تو میرا 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا. فون آیا جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں ہال میں. یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں کھولتے کتنے قرآن پاک کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو. وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بعد نا بڑا شرمندہ سا ہو گیا کہتا ہے اگر یہ بڑی بات ہے اس نے جھوٹ نہیں بول دیا. آگے بڑا شرمندہ سا ہو گیا کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں. بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے. بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے. قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے. جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں. رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں. رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں. ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے. موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ. فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی. کبھی موبائل کبھی ٹی وی. مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں اس کی پوری کدھر سے پڑے گی. اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نمی گل نہیں سنا گیا. یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے. مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا اس نے ہر شام اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی. مر گیا حساب و کتاب کا وقت آیا نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں گناہ زیادہ ہو گئے آڈر جہنم میں جانے کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی. عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا یہ میری تلاوت کرتا تھا میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی. حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہے جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو. صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. بس آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. نہیں. چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں. باقی کی چھٹی دی میں نے. اللہ بھائی میں نے چھٹی دی ہے اور تو چھٹی کوئی نہیں دے. میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو سال میں 365 دن. میں نے 364 کی چھٹی دی.
صرف ایک دن کا اپنا اپنا حساب کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. 10 محرم گزری جی, ٹھیک ہے جی, 10 محرم گزر گئی, بس گزر ہی گئی ہے. کیا ہم نے پھر کچھ نہیں. کوئی اکٹھے ہوئے, کوئی لائے حامل بنایا, کوئی ویژن, کوئی مقصد, کوئی فکر, کوئی انداز. بھائی بڑے یزید ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ اسی لیے تو رو کے اقبال نے کہا تھا. اقبال کہتا ہے وہ آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی کھیسوئے کجلا و فراد. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے 10 محرم کے لیے. اکٹھے ہوئے, کچھ باتیں ہوئی, ختم. یزید بھی ہے, شمر بھی ہے, ابن زیاد بھی ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. 364 دنوں کی چھٹی. اللہ چھٹی میں نے دی ہے, وہ تم نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صرف ایک دن جی, کربلا 10 محرم, شہادت امام علی مقام جی. ٹھیک ہے جی. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. اس کے بعد ان لائنوں نے, بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا. ادھر بھی نہیں ٹھہرے, ان کا بوس, ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا, اور بازاروں میں پھرایا. سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے میں نے دیکھا, میں اپنی چھت پہ تھا, یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے, سر مبارک نیزے پہ تھا, لیکن کیا دیکھتا ہوں, سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے, نیزے پہ بھی پڑا. حضرت میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا, نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے. حضرت ایک بات کا جواب دو. جواب کسی نے اونچا نہیں دینا, میں کسی کو عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا. مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا, دل میں جواب دینا ضرور ہے. حضرت ٹھیک ہے جی. 10 محرم, شہادت سجدے میں, اور تلاوت نیزے پہ. تلاوت نیزے پہ. کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا, شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے. اللہ میری یہ بات یاد رکھنا, وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو, اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے, اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی, شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. بھوک اور پیاس بتائی نا, سبیلیں لگی, لنگر لگے, اور اللہ معاف فرمائے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی, لنگر کیوں لگی, جم لگاؤ حضرت, اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے, سبیلیں لگیں, دیگیں بڑی, چاول بٹے, حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں, لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اسے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آئے ہیں, جو پہلے بھوک کر کے آیا, اس نے تجھے کیا کربلا سنانی, وہ تو خود بیمار ہے, وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے, وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا. تو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا, وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا, وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے.
تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دھسائی۔ طاقت دیا، اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں، میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں۔ میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے پا۔ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں کہ نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے۔ خود ہی چھوڑ دیا، خود ہی۔ اچھا ادھرا یہ اب ہماری حالت سننا، وہ تو قربان جاؤں۔ یہ رمضان آنے لگے، رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے، اس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو، وہ عصر کا وضو۔ پیاس بھی لگی ہے، بس بھی ہو گئی ہوئی ہے، گلا بھی خشک ہے، لیکن دیکھو بندہ کر کیا رہا ہے۔ مانی منہ لے کے گیا ہے، حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے۔ اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا، لیکن کیا ہے میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں، میری اللہ کی مرضی نہیں۔ ارے 2023 کے مسلمان، اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میری اللہ کی مرضی نہیں۔ حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا، اوتھے بھی مرضی نہیں، اوتھے بھی مرضی نہیں۔ ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئیں، ان کا جھولا جبریل جھلائیں، ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کریں۔ جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پاواں۔ دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے، نہ امت کو سجدہ یاد ہے، نہ امت کو تلاوت یاد ہے۔ ایک سوال کروں گا جی، علماء سے برکتیں لینی ہیں، سوال آپ سے ہے، خود سے ہے، جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے۔ 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا، صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی اس دن؟ پیاس بھی 10 محرم، بھوک بھی 10 محرم، سجدہ بھی 10 محرم اور تلاوت بھی۔ بس اتنا مجھے جواب دے دو، میں اٹھنے لگوں، بات ختم کرنے لگوں، جواب دل میں دینا ہے۔ کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس حضرت، ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا۔ وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے، نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی۔ کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی، قرآن امت نے چھوڑ دیا۔ قربانی نماز کے لیے ہوئی، نماز امت نے چھوڑ دی۔ قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی، دین امت نے چھوڑ دیا۔ ایک اور سوال جی، اسی سوال میں سے غلط قتل حسین نسل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد۔ پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا، ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول ادھر کا اپنا بازار بڑا ہے، ماشاءاللہ۔ سچ آپ نے بتانا ہے، وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو، کسی میرج ہال میں؟
میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آرام بازار کے وسط میں پروگرام کیا, میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا. بہت دن اسلام آباد گیا, مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا. بہت دن کراچی گیا, نہیں دیکھا. ملتان گیا, نہیں دیکھا. احمد آباد گیا, نہیں دیکھا. مانسیرے گیا, نہیں دیکھا. لاہور گیا, گوجرانوالا گیا, وزیر آباد گیا, اوکاڑا گیا, پورا گیا, بہاڑی گیا. پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا. وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. اے رسول نگر والو, میرا آج تم سے سوال ہے, اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے, کھیر بھی ہے, لنگر بھی ہے, دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. شادیوں سے دین کو نکال دیا, کاروبار سے دین کو نکال دیا, رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا, اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا, اپنے سر سے دین کو نکال دیا. ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے, کتھو لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. نہیں بیٹا, ہاتھ چھوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ. جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں, میری بیٹیوں تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں, ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں, ان کی باندیاں جا رہی ہیں. ہم نے ان کی نقل کرنی ہے, ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ماشاءاللہ جی, مائیں بیٹھی ہیں ساری, بیٹے بھی بیٹھے ہیں. ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے, ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے. ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود, بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود, اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں. ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی, حلال لینا چاہیے ان کو, لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی گھومتے رہ کے دوپٹہ لوا, ایسے چولی سے لیٹتا رہے ہیں. اسی سینے سے تم نے 2 سال غذا لی, اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں, حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت, لیکن اب دین نبی دا وانگ یتیمان در در تکے کھا, تکے تکے تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا. بلاتے ہیں؟ کوئی نہیں بلاتا. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے, ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت. بلاتا نہیں کو اس کو شادی پہ, بلاتے کوئی نہیں. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے, بارات آئے گی, اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ ہے, لیکن کیا ہے شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے, دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے. لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟
جی ہمارا تو کام ہے کہنا، پورا بیاہ حضرت جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ہے ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے۔ اللہ اللہ، پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا، لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں۔ حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ، حضرت 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو حضرت۔ اور میں آخری بات کر کے حضرت، یہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے۔ اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ جس بندے نے آج فجر کی سنتیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے۔ جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، کتنا بڑا نقصان ہوا نا۔ فرضوں کی عزت اپنی جگہ ہے۔ جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ میں 33 کا نقصان نہیں، صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ حاضر خدمت، احد شریف غلامی میں حاضر، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت، سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر اس کے بعد نانگا پروت۔ اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا، ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا ہے۔ یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے۔ وہ جو بابو سا ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت۔ احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ حضرت جی K2 جنت میں جائے گا، نہ نانگا پروت جنت میں جائے گا، نہ 7000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی، نہ 13000 فٹ بلند چوٹی بابو سا ٹاپ جائے گی۔ محبت رسول انعام یہ دے گی، احد شریف جنت میں جائے گا۔ صحابہ حاضر خدمت، احد غلامی میں حاضر، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ، کہیں سے کم، کہیں سے اور کم، کہیں سے اور زیادہ، اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 4.25 میل۔ وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ۔ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام۔ ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتا تو ہو، ہاتھ جوڑ کے یہ بھائی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف۔ نقصان ہے اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کاش میں نے کر لیا ہوتا، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ
اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے، کمال جی تفسیر. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپے بھی لگا رہے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا. بابے کو دیکھ کے کہتا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ. اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہمیں بال سفید کر لیے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، پورے دنوں کا بابا. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا. بادشاہ ہکا بکا رہ گئے. اس نے کہا میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرے ہی لگا گیا. بات ختم ہو گئی، چلی نہیں آگے. مولانا روم فرماتے کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ سکی ہے کیا. اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ، دوائیاں بند کر دی گئیں. طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا، دوائیاں بند. اور فیصلہ یہ ہوگا دن جو 3 رہ گئے تو پھر اس طرح کرو ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا. دن کا تعین کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا. ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گئے. اب بادشاہ ایک تو ملاقات، ایک دوسرا تھا بیمار، اس کو نہیں بابا یاد. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کتنے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن کیا فائدہ ہے؟ اب کیا فائدہ ہے؟ اب تو وقت گزر گیا. پھر بندے کو پڑھا، او میری پہلی، او میری ٹرالی، او میری لینڈ کروزر، میری کوٹھی، میرے مرلے، میرے قلعے، میرے کنال، میرے بینکاں دے پیسے. بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن تب فائدہ. اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائی، تو مسافر ہے، تو پروڑا ہے، رہی ضرور دل اسی بھی نہیں منی. انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے، پہلی پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا، کئی پہلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پہلیاں رہیں، بڑی خاص چیز ہے، میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا. لیکن ہم نے بھی نہیں مانی، اٹھا کے لائے. پھر ہوا کیا؟ پھر ان پہلیوں نے، پھر ان زمینوں نے، ان قلعوں نے، ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا. چاچے سے لڑ پڑا، تائے سے لڑ پڑا، ماموں سے لڑ پڑا، خالو سے لڑ پڑا، بھائی سے لڑ پڑا، بڑے سے لڑ پڑا، چھوٹے سے لڑ پڑا، بہن سے لڑ پڑا. رہ گئے قلعے، رہ گئے. اور ایسے بے وقوف آج تک قلعہ تو دور، اور قلعے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. موڑیا موڑیا موڑیا. بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے، اور پیر کے نیچے رکھنا، دل میں نہ لانا، یہ تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی. نہیں منی، نہیں منی. پیر نہ لڑے، برا نہ لڑے. میری سمجھ سے میں صاحب باہر ہو کیا جاتا ہے. میں بچپن یہ سردیاں گزری ہیں نا، سردیاں صاحب میں نے دیکھا ہے. میں بھی پنجابی ہوں. مثلا سویرے امی نے جاندے ہیں کہنا اوے پترو آج میں راتی تڑے لی مولیاں دے پرونٹھے بناواں. اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں، ویسے تو اللہ نے ڈھیر دے دی. میں یہ ارد گرد بتا رہا ہوں. پھر میں نے دیکھا ہوتا کیا ہے. مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا، ماں کیا کہتی ہے، وہ پترا تھکے آیا میں چھوڑ دیا پرونٹھا. بڑا کی کہندا اوے امی جی کی کر دے ہو، وہ کلیاں کی مزہ آنا ہے میرے چھوٹے بھرا نوں آندے اور رل کے کٹھے کھاواں گے. اسی طرح نا بچپن میں یہ چھوٹا آ گیا، ماں کہتی ہے اوے پترا
چھوڑ دیا پروٹھا. چھوٹا کی کہنا بھی جی کی گل کر دے بھائن بغیر تے مرغی نہیں لگنی ہے. اور میری صرف ایسا دس چھوڑو وہ چھوٹیا ہوندیا جہدے بغیر پروٹھے نہیں کھاتے جاتے بڑھیا ہو کے گل میں کیویں پڑ لیندے. ایک گل مینوں دس چھوڑو جی بڑا بڑا نہیں رہتا چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا. وہ بڑا بھی وہی ہے چھوٹا بھی وہی ہے. صرف غلطی کی ہوئی زمین چک کے بڑا بھی اندر لایا چھوٹا بھی اندر لایا. سزا ملی حضرت. اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی. یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. دل چ اونوں رکھیو دل چ دے محبوب نو رکھیو. سونی لنگے گی جے زمین چک کے ہتھے لیاندی ککھ نہیں رہن دینا کچھ نہیں رہنا. بادشاہ رو پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا. کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں. بابے نے کہا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول؟ وہ تیرے ہاتھی وہ تیرے گھوڑے وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج میں اور سفر دے چلا ہوں اس میں یہ سامان نہیں جائے گا اس سفر کا سامان اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں سامان اور ہے تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی یہ تو غلطی ہو گئی. میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا. جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. بابے نے لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے. یہ رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا جس کو اللہ نے مہلت دی جس کو اللہ نے عقل دی جس کو اللہ نے شعور دیا اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا. یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں بندیا یہ تو ہی اگر کیا کر دیں یہ تو وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر پہ لے کے جاتا. روز چیک کرو کوٹ اے سفر دے گھڑی جان دے ہوگے نال. میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے. اگر میں کہہ بھی دوں نا تو بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے. مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا ہاتھ جائے گی ہاں کبھی نہیں. میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سیل ہو گئی پھول گئی میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. کچھ نہیں ہے بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں. میں نے 200 میں خریدی تھی حضرت یہ بھی نیچے جانی ہے نا. جانا کی ہے فجر دیاں سنتا جانا کی ہے فجر جانا کیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود پاک اہل بیت اطہار دی محبت صحابان الوفا صدقہ خیرات خدمت صلہ رحمی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بھائی سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں. جھوٹ نہ بولنا صحیح تولنا سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی کھتنا. الفایا سیں تو لال خریدنے نوں ونج کولیاں دا گلے وچ باہ بیٹھو اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں پھر انگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا البلاغ المبین.